مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام. میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے میسیج کے ساتھ. آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے: لفظوں کی تکرار کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ تو جاننے کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. دوسرا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 14 سے 16 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ آج کل جب بھی ہم دیکھتے ہیں، فیس بک آن کر لیں، یوٹیوب کر لیں یا کوئی بھی سوشل ایپ آن کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ آپس میں ہی ڈبیٹ کرتے رہتے ہیں، آپس میں ہی سب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہیں. تو اگر نہیں کرتے تو کمنٹس میں آ کے نیچے لوگ بحث کرتے ہیں. تو وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خود لوگوں کو ہم نے بگاڑا. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہمیں لفظی تکرار یا بحث کرنا خداوند کے کلام کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کریں، جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں. تو جب ہم لفظوں کی تکرار کرتے ہیں، جب ہم بحث کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بگڑ جاتے ہیں. کئی لوگ مجھے فون بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی پاسٹر جی، ہم یعنی کہ کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں، کیونکہ ہر کوئی خادم ایک دوسرے کے خلاف ہی باتیں کرتا ہے. جب دیکھے وہ کہتا ہے کہ اس چرچ میں نہ جاؤ، اس خادم کی نہ سنو. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کی باتوں کو پکڑتے رہتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں. تو تنقید کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ خداوند کا کام ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف جو خداوند کے کلام کے مطابق بات ہے اس بات کو دیکھنا ہے. تو پولس رسول جیسے کہ کہتا ہے اگر کوئی 100 باتیں کر رہا ہے تو اگر اس میں سے 10 باتیں اچھی کر رہا ہے، 90 غلط کر رہا ہے، تو وہ جو 10 اچھی باتیں ان کو آپ لے لو، تو جو 90 ہیں ان کو چھوڑ دو. تو اس لیے بحث و تکرار کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، خداوند کا کلام بتاتا ہے، بلکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. جیسے کہ آج کل لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ وہ صرف اور صرف خداوند کے کلام کو پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جب ہم 15 آیت پڑھتے ہیں تو ادھر کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے سامنے مقبول بننے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ انسانوں کے سامنے. تو ہم مقبول تب بھی بنیں گے خداوند کے سامنے جب ہم اس کے کلام پہ عمل کریں گے. تو جیسے کہ ہم کرنتھیوں کا خط ہے اس کا 11 باب اور اس کی جب 31 آیت پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم خود کو جانچتے تو مجرم نہ ٹھہراتے یا سزا نہ پاتے. تو ہم خود کو جب جانچنے لگ جائیں گے تو پھر ہی خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے، اور ٹھہرنے کی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اس کے سامنے مقبول وہ تب بھی ٹھہریں گے جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، دعا کریں گے اور اپنے آپ کو جانچیں گے. جب اپنے آپ کو جانچیں گے، اپنی عدالت خود کریں گے، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم مقبول ٹھہرنے کی کوشش کرتے جائیں گے اور مقبول ٹھہریں گے بھی. جب ہم اپنے آپ کو خود جج کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جب ہم مقبول ٹھہرنے کی کوشش کریں گے تو درستی کے ساتھ اس کے کلام کو سنائیں گے، نہ کہ فرقے بازی اور بدعتوں کے ساتھ. تو پھر 16ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے. اب آپ کسی کے ساتھ ڈبیٹ کرتے ہو، جو ایک مسیحی دوسرے مسیحی کے ساتھ ڈبیٹ کر رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے، تو وہ ترقی تو کرے گا، ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن وہ بے دینی میں ترقی کر رہا ہے اور بدعتوں کو پھیلا رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے اور کسی کے خلاف بات نہیں کرنی. اگر کلام میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو یعنی کہ آپ کو کسی کے ساتھ شکوہ ہے تو آپ پہلے اسے اکیلے میں اس کے ساتھ بات چیت کرو. اگر نہیں مانتا اسے 2-4 لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ بات کرو. اگر
پھر بھی نہیں مانتا تو اسے بزرگوں کے پاس، کاہنوں کے پاس لے جاؤ، تو اگر پھر بھی نہیں مان رہا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل کرتا ہے، ہم اسے کرتے ہیں۔ خیر میں تو کسی کو نہ تنقید کرتا ہوں، نہ ہی مجھے ضرورت ہے، میں تو کلام سناتا ہوں، جو کلام کے مطابق بات ہے اس کو سنانا ہمارا حق ہے۔ تو آخر میں آپ کے سامنے نا مجھے ایک کہانی یاد آ گئی ہے۔ ایک نا خرگوش ہوتا ہے اور ایک جنگلی کتا ہوتا ہے۔ تو جو جنگلی کتا ہوتا ہے نا وہ خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے اور خرگوش پکڑا نہیں جاتا۔ تو جنگلی کتا جو ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں تجھے پکڑ کیوں نہیں پایا، تیری تو ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو میری ٹانگیں بڑی ہیں، تو پھر بھی نہیں میں تجھے پکڑ پایا۔ تو وہ جو خرگوش ہوتا ہے وہ اسے جواب دیتا ہے کہ میں اپنے لیے بھاگ رہا تھا، تم کسی کے لیے بھاگ رہے تھے۔ تو اب ہمیں خود یعنی کہ اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے، کیا ہم خود کے لیے نجات پانے کے لیے، مقبول ٹھہرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا کسی کو پکڑنے کے لیے، یا کسی کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، یا کسی کو طنز کرنے کے لیے، یا کسی کی جو ٹھیک طرح سے چل بھی رہا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو جب ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم خداوند کے سامنے مقبول ٹھہریں گے، اور پھر دنیا کے ساتھ، جیسے کہ پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر جب ہم اپنے آپ کو خود جج کریں گے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے جو لفظوں کی تکرار ہے اور بحث و تکرار ہے۔ تو ہم اگر خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، ہم اگر آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کریں گے تو پھر جو لوگ ہوں گے وہ تو بگڑیں گے، تو غیر قوموں میں بھی ہم پھر تماشا بن جائیں گے۔ خداوند آپ کے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اپنے جلال میں، اپنے مسح میں اور معموری میں بڑھاتا جائے، آمین۔